بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ لوگوں کا ہوسٹ خالد بلال لغاری۔ تو آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں ایگری سولوشن۔ جیسا کہ آپ لوگ ہمارے چینل سے اکثر جو ہمارے فارمر حضرات ہیں، کسان حضرات ہیں، تو وہ ہم سے ٹچ رہتے ہیں۔ الحمدللہ ہم کسانوں کی ضرورت کے مطابق ہی ویڈیو بنا رہے ہیں، اور جو موجودہ ٹاپک ہے وہ گندم کا چل رہا ہے اور گندم کا سیزن چل رہا ہے۔ تو گندم کا جو آج ہمارا ٹاپک ہے وہ پانی پہ ہم بنا چکے، بیج پہ بنا چکے، ویرائٹی پہ بنا چکے، اور اس کی کھادوں پہ بنا چکے۔ لیکن آج جو ہے وہ ہے جھاڑ پہ، کہ گندم کے جھاڑ کو کس طرح سے ہم بہتر بنا سکتے ہیں، اور ان کے شگافوں کی تعداد کس طرح سے ہم بڑھا سکتے ہیں۔ اگر ظاہری سی بات ہے، اگر گندم کے شگافے زیادہ ہوں گے، گندم کی ٹلرنگ زیادہ ہوگی، گندم کے زیادہ پودے ہوں گے، ایک بیج سے اگر زیادہ پودے ہوں گے تو جتنے زیادہ پودے ہوں گے اتنا ہی زیادہ سٹے ہوں گے، جتنا زیادہ سٹے ہوں گے اتنا زیادہ پیداوار آئے گی۔ لیکن ٹاپک پہ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ہمیشہ کی طرح چھوٹی سی گزارش کرتا چلوں۔ ہمارا یہ چینل ہے ایگری سولوشن، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایگری سولوشن۔ یہاں پہ سبسکرپشن کا بٹن ہے، آپ یہاں پہ سبسکرائب کر دیں، اور یہاں پہ بیل آئیکن ہے، بیل آئیکن کو آل کر دیں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہم جو بھی ویڈیو بنائیں گے، جو بھی نیا ٹاپک آئے گا تو وہ آپ لوگوں کا تک ہماری ویڈیو پہنچ جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو انہی سوالوں کی ضرورت ہو جو ہم یہاں پہ بنا رہے ہوں۔ آپ کے سامنے یہ گندم کے پہ ہم نے کافی جو ہے نا پہلے سے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں۔ اگر کھادوں کے حوالے سے آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ تو آپ ضرور ان جو ہے نا لیکچر کو وزٹ کریں۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور شیئر کر دیں۔ شکریہ۔ اب آ جاتے ہیں جناب ہم اصل ٹاپک کی جانب۔ ٹاپک جیسا کہ پہلے میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ ہمارا ٹاپک ہے گندم کا جھاڑ کس طرح سے بنانا ہے۔ تو اس سے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ لوگوں نے ہماری پہلی ویڈیوز کھاد کے حوالے سے نہیں دیکھیں تو آپ ضرور دیکھیں۔ کھاد اور پانی جو ہے نا ہر ایک زمین کے لحاظ سے، جس قسم کی زمین ہے، ریتلی ہے، کرلاٹی ہے، پکی ہے اور سخت ہے، ہر قسم کی زمینوں کے حوالے سے ہم لوگوں نے ادھر جو ہے نا لیکچر ٹاپک بنائے ہوئے ہیں، آپ ان کو ضرور دیکھیں، کیونکہ جھاڑ کا تعلق سب سے پہلے بیس پہ ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے گندم کے بوائی کے وقت اگر آپ لوگوں نے کھادیں پوری ڈالی ہیں تو ظاہری سی بات ہے ان کا جھاڑ بھی زیادہ ہوگا۔ جھاڑ کیونکہ ابتدائی سٹیج ہے تو وہ تعین کرتا ہے کہ آپ پودے کو کتنی خوراک دے رہے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں جناب، اگر آپ لوگوں نے 1.5 بوری ڈی اے پی پوری کر دی ہے، 1 بوری آدھی بوری یوریا دی ہے، پوٹاش دیا ہے، تو زنک بوران اگر وہ بھی آپ دے چکے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں کو گھبرانا نہیں ہے۔ آپ لوگ صرف اس چیز کا ویٹ کریں کہ 18 دن سے لے کر 60 دن تک، اور کچھ محرون کا خیال ہے کہ 70 دن تک ٹرلنگ ہوتی ہے، لیکن 60 دن والے جو ہیں وہ پکے ہوتے ہیں۔ 18 سے 60 دن میں جو بھی ٹرلنگ بنتی ہے، جو بھی پودے نئے آتے ہیں، جو بھی پودے کا جھاڑ بنتا ہے، وہی جھاڑوں پہ سٹے لگتے ہیں۔ جو اس سے جو 60 دن سے بعد میں لگتے ہیں تو جھاڑ بنتا ہے، تو ان کا جو ہے نا وہ زیادہ فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر لگتا بھی ہے سٹا تو بالکل چھوٹا ہوتا ہے۔ لہذا آپ لوگوں کو 18 سے 60 دن کے اندر اپنی تمام جو ہے نا کھادیں آپ نے پوری کرنی ہیں۔ تو اب ہم آ جاتے ہیں کہ ابتدائی سٹیج میں پہلے پانی پر اور جو ہے نا پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، تو وہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ پہلے پانی پہ آپ لوگوں نے سونا یوریا دینا ہے، بشرط یہ ہے کہ اگر آپ کی جو زمین ہے وہ پانی کو روکتی ہے، مثلا کہ آپ جب پن لگاتے ہیں تو وہ اس میں پانی کچھ دن تک کھڑا رہتا ہے، یعنی کہ چکنی مٹی کی ہے، پکی مٹی کی ہے، سڑ کی ہے، تو وہاں پہ آپ لوگ 1 سے 1.5 بوری یوریا ڈال دیں، اور اس کے بعد یوریا ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ آگے ہم دوسری کھادوں کے بارے میں ضرور بتائیں گے کہ فلاں چیز جو ہے نا آپ لوگوں نے ڈالنی ہے، لیکن پہلے پانی پہ آپ کم از کم 1.5 بوری یا 1 سے 1.5 بوری تک آپ ڈالیں اس پہ توفیق۔ تو پھر آپ جو ہے نا اس کے بعد آپ لوگوں نے یوریا نہیں ڈالنی، اور یہ یوریا جو ہے یہ جھاڑ کو بہتر بنانے میں مدد کرتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں جناب، اگر آپ لوگوں کی ریتلی زمین ہے تو وہاں پہ یوریا لیک ڈاؤن ہو جاتی ہے، تو اس کا اثرات چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ لوگ یوریا بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ آدھی بوری منی بوری پہلے پانی پہ اور دوسری منی بوری آپ دوسرے پانی پہ ڈالیں، کیونکہ وہاں پہ پانی جلدی لگتا ہے۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ کین گوارا ہی ڈالیں، اور ان کی 1 بوری جو ہے نا 20 دن کے بعد